لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا مشیر لہ ولا وزیر لہ ولا وزیر لہ ولا معین لہ وقال اللہ تبارک وتعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقال اللہ تبارک وتعالی وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب بالعالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات محترم، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائی اور میری بہنوں، جمعہ کا مبارک دن ہے اور اسی مناسبت سے آپ کے سامنے گفتگو کو کرنا ہے۔ مظہر، یہ تم نے جمعے کو صحیح کرنا ہوتا سارا کچھ؟ نہیں صحیح ہے۔ کیا صحیح ہے؟ یہ اس کا صرف والیوم کم کیا، مائک کافی نیچے ہے نا، اس کی وجہ سے۔ پچھلے کئی جمعوں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کئی پہلوؤں پر آپ کے سامنے گفتگو چل رہی ہے۔ پیغمبر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اللہ نے اب ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ ایسی رحمت ہے کہ کسی ایک انسان کے لیے نہیں ہے، کسی ایک ملک و قوم کے لیے نہیں ہے، کسی ایک شہر اور بستی کے لیے نہیں ہے، کسی ایک مخلوق کے لیے نہیں ہے، کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے، بلکہ کائنات میں جتنے بھی انسان بستے ہیں، کائنات میں جتنی بھی ہستیاں بستی ہیں، کائنات میں جتنی بھی قومیں بستی ہیں، کائنات میں جتنے بھی شہر بستے ہیں، کائنات میں جتنے بھی ملک بستے ہیں، کائنات میں جتنے بھی جہان بستے ہیں، حتیٰ کہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو اس بھٹکی ہوئی انسانیت کا کیا حال تھا، کیسے جاہلیت کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ کسی کا کوئی مقام حیثیت نہ تھی، نہ باپ کا کوئی مقام تھا، نہ بیٹے کا کوئی مقام تھا، نہ بیٹی کا کوئی مقام تھا، نہ ماں کا کوئی مقام تھا، نہ یتیم کے اوپر کوئی دست شفقت رہنے والا تھا، کوئی دنیا کا نظام نہیں تھا، مگر میرے پیغمبر، میرے رسول، آپ کے اور میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو انسانیت کو ایک ضابطہ حیات عطا کر دیا، انسانیت کو ایک زندگی گزارنے کا طور طریقہ عطا کر دیا، دنیا والوں کو بتا دیا کہ دیکھو باپ کا یہ مقام ہوگا، ماں کا یہ مقام ہوگا، بیٹی کی یہ حیثیت ہوگی، بیٹے کی یہ حیثیت ہوگی، اور یتیم کے اوپر ایسے دست شفقت رکھنا ہوگا، بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرنا، بلکہ یہ تمہاری عزت ہے، ان کی عزت کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کے محبوب سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جس کی ایک بیٹی ہوگی وہ جنت میں جائے گا، جس کی 2 بیٹیاں ہوں گی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی فرمایا کہ اس پر اللہ اگر اس کی اچھی پرورش کی ہوگی اللہ اس پر جنت کو واجب فرمائیں گے۔ تو یہ ضابطہ حیات کون دینے والا تھا؟ یہ طور طریقہ زندگی گزارنے کا کون دینے والا تھا؟ ہم دیکھیں اٹھا کر اس زندگی کو جو کہ پیغمبر سے آنے سے پہلے لوگوں کے اندر وہ جاہلیت کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کی وہ زندگی اٹھا کر دیکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندگی کو کیسے گزارتے تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے گزارتے تھے، وہ ایک دوسرے کو تو مارنے پر تلے رہتے تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ انا رہتے تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار کی کوئی فضا نہیں تھی،
ایک دوسرے کے گریبان کو کھینچنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. وہ پانی پر کئی کئی صدیاں لڑائی ہوتی تھی، مگر میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ نے آ کر ہر چیز کو بدل کر رکھ دیا، کیونکہ آپ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بنا کر بھیجے گئے کہ آپ قیامت تک کہ آنے والے انسانوں کے لیے رہبر و رہنما بنا کر بھیجے گئے. جہاں جہاں پر رب کی خدائی، جہاں جہاں تک رب کی خدائی ہے، وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستو، تو ہر چیز کیسے بدل گئی؟ ایک دوسرے کو مارنے والے کیسے بدلے؟ ایک دوسرے پر تلواریں تاننے والے کیسے بدلے؟ ایک دوسرے پر سینہ زوری کرنے والے کیسے بدلے؟ ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے والے کیسے بدلے؟ ایک دوسرے کے ساتھ غلط سلوک کرنے والے کیسے بدلے؟ میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب سیرت ان کے قلوبوں پر اثر انداز ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ جب ان کے قلوبوں پر آئی اور ڈھالا انہوں نے اپنے دلوں میں اس چیز کو جو پیغمبر نے فرعون کی چوٹی سے جس چیز کا اعلان کیا، اور وہ یہ تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ مانو، کہو اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی خالق کائنات ارض السماوات والارض ہے، وہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہی زمین آسمان کا مالک ہے، وہی کائنات کو رزق دینے والا ہے، وہی رزق کو چھین لینے والا ہے، وہی موت کو دینے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، یہی رب ہے. اس رب کی بڑائی کو بیان کرو. کیا کہا قرآن نے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر فربک فکبر. اٹھیں، پیغمبر کو کہا گیا اٹھو اور رب کی بڑائی کو بیان کرو. رب کی بڑائی کون بیان کر رہا ہے؟ میرے پیغمبر بیان کر رہے ہیں. اور بڑائی بیان کی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، حتیٰ کہ اپنے گھر والے بھی راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں. مگر میں بھی اور آپ بھی، میرے ماں باپ بھی، ہم سب ان کے جوتوں پر قربان ہو جائیں کہ وہ پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرماتے ہیں کہ اگر میری تکالیف کو اور میرے تکالیف کو ایک ترازو لو اور اس میں ایک پلڑے میں میری تکالیف کو رکھو اور دوسرے پلڑے میں تمام انبیاء علیہ السلام کی تکالیف کو جمع کر دو، تو پلڑا کون سا بھاری ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں میرا والا پلڑا، کہ جتنی مجھے تکالیف دی گئی ہیں، جتنے مجھ پر مظالم ڈھائے گئے ہیں، اپنے بھی غیر بھی، مگر سمت راستے کا جو تعین کیا گیا اسی راستے پر چلا گیا.
اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو بھی اسی راستے پر لایا گیا اور بتایا گیا کہ دیکھو اگر تم انسان بننا چاہتے ہو اور معاشرے کے اندر ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو پھر آؤ میں جو ضابطہ تمہیں بتا رہا ہوں، جو قرآن کا فیصلہ ہے، اس ضابطے کی طرف آ جاؤ تو اپنی زندگی یہ بنا جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی، کیونکہ اب کوئی اور دین نہیں آئے گا، کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، کوئی اور پیغمبر نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ یہ آخری دین ہے، اللہ کو پسند آ چکا ہے اور اسی دین پر رہنا ہے اور اسی دین کو سمجھنا ہے، اور میں آخری نبی ہوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ کا پیغمبر خود یہ فرما رہے ہیں، انا آتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور یہ آخری کتاب ہے جو ھدی للناس ہے، بینات ہے، جس کتاب کو اللہ نے میرے قلب مبارک پر اتارا ہے، جبریل لے کر آیا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو ہدایت تو اس کتاب سے ملے گی، اور یہ آخری کتاب ہے۔ اب اس کو فالو کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، بس اس کے اندر رکھ کر الماریوں کی زینت نہیں بنانی، بلکہ اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل پیرا ہونا ہے، تو پھر تمہاری زندگیاں بدلیں گی اے انسانوں۔ اگر صرف اس کو زینت بنانا ہے برکت کے لیے نہیں، بلکہ جب تک تم اس کو پڑھو گے نہیں، سمجھو گے نہیں، اور یہی قرآن تمہارے لیے شفاعت کا ذریعہ بھی یہی بنے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، نبوت کی زبان یہ کہہ رہی ہے، پیغمبر کی زبان یہ کہہ رہی ہے، نبیوں کا امام یہ کہہ رہا ہے، میرے آقا یہ کہہ رہے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ یہ کہہ رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، اور یہی قرآن کی آیات بینات آئیں گی، جس کو یہ پڑھتا ہے، جس کو یہ سنتا ہے، جس کو یہ یاد کرتا ہے، اور آ کر یہ کہیں گی کہ اے اللہ، یہ تیرے قرآن کو پڑھا کرتا تھا، تیرے قرآن کو سنا کرتا تھا، تیرے قرآن کو یاد کیا کرتا تھا، آج میں آیت بن کر تیرے سامنے سورت بن کر آ رہی ہوں، قرآن کی سورت ہوں، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما،
تو میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیات بینات جب آ کر اللہ کی عدالت میں یہ کہیں گی تو رب تعالیٰ سن کر یہ کہیں گے کہ میں اس بندے کے حق میں تیری شفاعت کو قبول کرتا ہوں، اور وہ بندہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، اب دین کوئی نہیں آنا، کتاب کوئی اور نہیں آنی، رسول کوئی اور نہیں آنا ہے، اسی دین کو فالو کرنا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے اور میرے پیغمبر کی زبان کہہ رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی قرآن کو فالو کرنا ہے اور اسی پیغمبر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں، ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونا ہے، تو پھر کامیابی ہوگی، پھر ایسی کامیابی ہوگی۔ عشق عشق کے نعرے لگانے سے کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ عمل کرنے سے زندگیوں میں کامیابی آتی ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب تم عمل پیرا ہوگے، جب صحابہ عمل پیرا ہوئے تو اللہ نے ان کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا، اور ایسا بدلا کہ پھر قرآن نے ان کو یہ کہا رحماء بینہم، ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں نا، نہیں، آپس میں وہ ایک دوسرے کے لیے نرم دل تھے، نرم گوشہ تھے۔ اللہ نے ان کی زندگیوں کو بدل دیا تھا، جاہلیت کی طریقوں سے اٹھا کر اللہ کے محبوب نے ان کو روشنی عطا کی تھی، اور وہ یہی تھی۔ تو پھر صحابہ بدلے، ایسے بدلے، آپ ان کے کردار کو دیکھیں، پھر میں نہیں بلکہ قرآن ان کے کردار کو بیان کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ سخت تو کسی اور بات میں ہے، یہ سخت تو کسی اور بات پر ہیں، نرم دل تو آپس میں ہیں، ایک دوسرے کے لیے نرم دل ہیں، نرم گوشہ ہیں، کفار کے مقابلے میں سخت ہیں۔ پھر قرآن یہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہی کردار تھا نا، ان کے کردار کو دیکھ کر میرے رب نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوا۔ تو کردار بنا کیسے؟ کردار بنا میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ کی ایک ایک ادا کو دیکھ کر، ایک ایک سبق کو دیکھ کر، آپ کے ایک ایک جملے کو دیکھ کر کردار بنا، اور اسی کردار نے تمہیں پھر بلندیوں پر فائز کر دیا، اور ایسی بلندیوں پر لے گیا وہ کردار کہ پھر انہی میں عشر مبشرہ بنے جن کو جنت کی بشارتیں میرے آقا نے عطا کر دی۔ تو آؤ ہم مل کر پھر اسی کردار کو سمجھیں جس کردار کو صحابہ نے اپنایا تھا، جس کردار کو اہل بیت اطہار نے اپنایا تھا، جو کردار ہمیں برائیوں سے بچا کر اچھائیوں کی طرف لگا رہا ہے، اس کردار کی طرف جائیں تو پھر ہماری زندگیاں کامیابی کی طرف جائیں گی، نفرتیں ختم ہوں گی۔ یہ اسلام
دین کامل ہے، اور اس دین نے سب دینوں پر غالب ہو کر رہنا ہے، کیونکہ میں نہیں، اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ کا محبوب اس امت پر اللہ خود کہہ رہا ہے ہم نے احسان کیا اے انسانوں تم پر، اے مومنوں تم پر، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ احسان کیا ہے تم میں اپنا پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیج کر۔ تو آؤ ہم پیغمبر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیں، صحابہ کے کردار کو سامنے رکھیں، اہل بیت اطہار کی گفتار کو سامنے رکھیں، اور پھر اپنے راستوں کو متعین کریں، تو پھر دیکھیں کہ کامیابی تمہارے قدم کیسے چومے گی۔ تو آؤ ہم اس راستے پر چلیں، پھر پریشانیاں ختم ہوں گی، نفرتیں ختم ہوں گی، امن ہوگا، محبت ہوگی، اور یہ الا بلا اور ان چیزوں سے کیا ہوگا؟ چھٹکارا ملے گا، اور پھر ہم صحیح امتی کہلوانے کے قابل بن جائیں گے، اور پھر صحیح راستے پر جب چلیں گے اور عمل پیرا ہوں گے، پھر وہ رب بھی خوش ہو جائے گا، رب کا حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہو جائیں گے۔ اور کسی شاعر نے خوب کہا ہے، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ اور کسی نے خوب کہا کہ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نیا سر سے مسلمان کو مسلمان کر دے، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔